بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریاؤں پر حکومت۔ جب غازیان اسلام کے ہاتھوں ملک مصر فتح ہوا تو مصری مہینوں میں سے ایک خاص مہینے کی پہلی تاریخ کو مقامی باشندوں کا ایک وفد اسلامی گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے کہ جب تک اس کی تکمیل نہ کر دی جائے اس وقت تک اس میں روانی نہیں آتی۔ گورنر نے پوچھا وہ عادت کیا ہے؟ وفد نے کہا کہ ہمارا سالانہ دستور ہے کہ جب ماہ رواں کی 11 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو جو کہ والدین کی ایک اکلوتی بیٹی ہوتی ہے اس کو ہم تیار کرتے ہیں، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں، پھر اسے نہلا دھلا کر بہترین سے بہترین کپڑوں اور عمدہ سے عمدہ زیورات سے آراستہ کر کے دریا نیل میں پھینک دیتی ہیں۔ اگر کسی سال ایسا نہ کریں تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور ملک میں قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ ظلم اسلام میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایام جاہلیت کی تمام غلط رسوم کو ختم کرنے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور اس سال نوجوان زندہ دوشیزہ کو دریا نیل کی نظر نہ کرنے سے دریا کی روانی قطعاً رکی رہی اور قحط سالی نے مقامی باشندوں کو ترک وطن پر مجبور کر دیا۔ اسلامی گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو مکمل رپورٹ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دارالخلافہ روانہ کر دی۔ امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اور تمہاری رائے بھی صحیح ہے۔ اسلام نے پچھلی تمام غلط رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، اس لیے دوشیزہ کو ہرگز نیل میں نہ ڈالا جائے، اور اس مکتوب میں ایک کارڈ دریا نیل کے نام پر لکھ کر روانہ کر دیا اور گورنر مصر کو ہدایت کی یہ کارڈ دریا نیل میں ڈال دی جائے۔ اب وہ جو کارڈ تھا، وہ جو خط تھا، اس کا مضمون یہ تھا، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے نیل مصر کے نام خط۔ اما بعد، اے دریائے نیل تو غور سے سن، اگر تجھ میں خود بخود روانی آ جاتی ہے اور تو صرف اپنی مرضی سے بہتا ہے، تیرا کوئی چلانے والا اور بہانے والا نہیں، تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اور تو ہرگز جاری نہ ہو، لیکن اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے چلتا ہے تو میں خدائے واحد و قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلیب نکلنے سے ایک روز پہلے رات کے وقت اس حکمانہ خط کو دریا نیل میں ڈال دیا۔ مصر کے زمین و آسمان اور لاکھوں باشندوں نے صبح کو عجیب و غریب تماشا دیکھا کہ وہی خشک دریا جو کہ بند پڑا تھا پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھا اور اسلامی مملکت کے بے نظیر حکمران فاروق اعظم کے حکم نامے کے سامنے اس طرح بل کھا رہا تھا جیسے کوئی سانپ بین کے سامنے بل کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔